महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। असनाफ़े अदब में सबसे पहले हम आज तंज़ो मिज़ाह निगारी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तंज़ो मिज़ाह निगारी जिंदगी की नाहमवार और मुज़हका खेज सूरत हाल को दिलचस्प अंदाज में पेश करने का फन है। तंज़ो मिज़ाह निगारी जिंदगी की नाहमवारियों और मुज़हका खेज सूरत हाल को दिलचस्प अंदाज में पेश करने का फन है। मिज़ाह निगार जिस चीज पर हंसता है उससे उसको मोहब्बत होती है और इसलिए उसका अंदाज हमदर्दाना होता है। मिज़ाह निगार जिस चीज पर हंसता है उससे उसको मोहब्बत होती है, इसलिए उसका अंदाज हमदर्दाना होता है। उसका मकसद कभी कभी इस्लाह भी होता है। तंज और मिज़ाह में गहरा ताल्लुक है। तंज और मिज़ाह में गहरा ताल्लुक है। मिज़ाह की आमेज़िश से उसकी तलखी में कमी आ जाती है। उसकी यानी तंज की, मिज़ाह की आमेज़िश से उसकी तलखी में कमी आ जाती है। किसी तहरीर में सिर्फ तंज हो तो उसके नागवार होने का डर रहता है। किसी तहरीर में अगर सिर्फ तंज हो तो उसके नागवार होने का डर रहता है और निरा मिज़ाह बेमकसद हंसी ठठौल बनकर रह जाता है। इसलिए अमूमन अदीब या शायर इन दोनों की आमेज़िश से काम लेते हैं, यानी तंज और मिज़ाह दोनों की आमेज़िश से मिज़ाह निगार, अदीब या शायर तंज और मिज़ाह दोनों की आमेज़िश से काम लेते हैं। तंज़ो मिज़ाह निगार समाज में फैली हुई खराबियों पर कलम से नश्तर का काम लेता है। समाज में जो खराबियां फैली हुई हैं, हर दौर में जो भी मसाइल समाज में मिज़ाह निगार को नजर आते हैं, उन मसाइल पर या बिलखुसूस खराबियों पर वो कलम से नश्तर का काम लेता है। वो अदब में आला इंसानी इक़दार को पेश करके मायूस और अफसुर्दा इंसानों के जख्मों पर मरहम लगाता है। मिज़ाह निगार अदब में आला इंसानी इक़दार को पेश करके मायूस और अफसुर्दा इंसानों के जख्मों पर मरहम लगाता है। कभी कभी उसके तंज की चोट इस कद्र गहरी होती है कि इंसान तिलमिलाने लगता है, लेकिन गैर इरादी तौर पर वो खुद पर हंसता भी है। एक मिज़ाहिया मज़मून दावत आपकी किताब में शामिल है। एक मिज़ाहिया मज़मून दावत आपकी किताब में शामिल है, जिसके मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। आप इस मज़मून को, इस मिज़ाहिया मज़मून को ज़रूर
پڑھیے گا۔ جو بھی مزاح نگاری کے تعلق سے یہاں باتیں پیش کی گئی ہیں، اس مضمون کو پڑھتے وقت ان باتوں پر آپ غور فرمائیے گا۔ افسانہ۔ افسانہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ اردو کی بیانیہ اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو ملی۔ اردو کی بیانیہ اصناف میں سب سے زیادہ مقبولیت افسانے کو ملی۔ افسانے کے ذریعے فرد کی زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی ایک نفسیاتی یا جذباتی کیفیت یا کسی ایک تجربے کو بیان کیا جاتا ہے۔ افسانے کے ذریعے فرد کی زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی ایک نفسیاتی یا جذباتی کیفیت یا کسی ایک تجربے کو بیان کیا جاتا ہے۔ افسانے کی کوئی قطعی تعریف ممکن نہیں ہے۔ افسانے کی کوئی قطعی تعریف ممکن نہیں ہے۔ اس کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ مثلا افسانہ کسی ایک واقعے کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتدا، وسط اور انجام ہو۔ ایک تعریف افسانے کی یہ ہے کہ افسانہ کسی ایک واقعے کا بیان ہوتا ہے جس میں ابتدا، وسط اور انجام ہو۔ افسانے میں واقعات کا بیان، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور تأثر سے بھرپور ہونی چاہیے۔ افسانہ لکھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ افسانے میں واقعات کا بیان، کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی اور تأثر سے بھرپور ہونی چاہیے۔ افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کی خاص اہمیت ہے۔ افسانے کے فن میں پلاٹ، کردار، زمان و مکان، مرکزی خیال اور اسلوب کی خاص اہمیت ہے۔ افسانہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو اگر سمجھنا ہے، اگر آپ کو یہ جو اہم خصوصیات افسانے کی یہاں بیان کی گئی ہے، ان خصوصیات کو سمجھنا ہے تو آپ کی کتاب میں ایک افسانہ شامل ہے، پوس کی رات، جس کے افسانہ نگار یا مصنف منشی پریم چند ہیں۔ آپ اس افسانے کو ضرور پڑھیے گا اور اس افسانے کا مطالعہ کرتے وقت آپ افسانے کی ان خصوصیات پر غور فرمائیے گا۔ اب ہم مضمون یا مضمون نگاری کے تعلق سے کچھ اہم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مضمون ایک نثری صنف ہے۔ اردو کی اصناف ادب میں مضمون ایک نثری صنف ہے۔ اس میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مضمون میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر کوئی مضمون کسی کو لکھنا ہو تو اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔
کسی بھی موضوع پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون میں علمیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ مضمون میں علمیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بیان میں خیالات کا تسلسل ضروری ہے۔ مضمون لکھتے وقت بیان میں خیالات کا تسلسل ضروری ہے۔ مضمون نگاری کا فن مستقل ترقی کر رہا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے وسط سے ہوا۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے وسط سے ہوا۔ سر سید اور ان کے معاصرین نے قوم کی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر مضمون لکھے۔ سر سید اور ان کے معاصرین نے قوم کی اصلاح کے مقصد سے اس کو ایک وسیلے کے طور پر اپنا کر مضامین لکھے۔ اس عہد میں عوامی ذہنی بیداری کے لیے اس عہد میں عوام میں ذہنی بیداری پیدا کرنے کے لیے مضامین لکھے گئے۔ مضمون کس طرح سے چاہیے، مضمون لکھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہم نے 2 ویڈیوز اس سے قبل پیش کیے ہیں۔ ایک ویڈیو میں ایک پھول کی آپ بیتی اور دوسرے ایک ویڈیو میں ہم نے میرا سفر، ایسے 2 موضوعات پر مضمون کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے اس پر ہم نے مختصراً معلومات فراہم کی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو آپ ایک بار پھر دیکھیں اور میرا سفر اور ایک پھول کی آپ بیتی، ان موضوعات پر آپ مضمون لکھیں، یا آپ جس موضوع پر بھی مضمون لکھنا چاہیں ان ویڈیوز میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق آپ مضمون لکھیں۔ مضمون کس طرح سے ہونا چاہیے اس کی ایک عمدہ مثال آپ کی کتاب میں شامل مضمون تحنید کو پڑھنے کے بعد آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عمدہ مضمون کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ اس مضمون کے مصنف ہیں، مضمون نگار ہیں سید سلیمان ندوی۔ آپ اس مضمون کو بھی اچھی طرح سے پڑھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک عمدہ مضمون کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم عملی قواعد کے تحت مخلوط جملے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان جملوں پر غور فرمائیے۔ نمبر 1، روحانیت نے اس کے دل میں ایک نئی طاقت پیدا کر دی تھی جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں کو بھی ناچیز سمجھ رہی تھی۔ نمبر 2، ابھی کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی۔ نمبر 3، جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں۔ نمبر 4، وہ آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے کافور ہو گئے۔ ہم عملی قواعد کے تحت مخلوط جملے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جو مثالیں ابھی آپ نے مختلف جملوں کی سماعت کی، ان مثالوں کے جملوں کو بھی 2 حصوں میں بانٹا
جا سکتا ہے، جیسے ابھی کچھ کچھ آگ باقی تھی جو ہوا کا جھونکا آنے پر جاگ اٹھتی تھی۔ اسی طرح سے اس جملے کو بھی دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں۔ ہم مخلوط جملے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ عملی قواعد کے تحت مخلوط جملہ ان جملوں میں جو جب لفظوں کے بعد کے فقرے مکمل خیال کا اظہار نہیں کرتے۔ ابھی جو جملے آپ نے سنے ان جملوں میں جو جب لفظوں کے بعد کے فقرے مکمل خیال کا اظہار نہیں کرتے۔ پہلے فقرے سے سوال اٹھتا ہے کہ ہوا کا جھونکا آنے پر کون جاگ اٹھتی تھی؟ اس کے علاوہ دوسرے فقرے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجھے کب دیکھتی ہوں۔ یہ دونوں فقرے بقیہ دونوں فقروں کے تابع ہیں۔ یہ دونوں فقرے بقیہ دونوں فقروں کے تابع ہیں جن کے معنی اپنے آپ میں پورے سمجھ میں آتے ہیں، یعنی ابھی کچھ کچھ آگ باقی تھی مکمل جملہ، اور باغ باغ ہوتی ہوں مکمل جملہ۔ ابھی کچھ کچھ آگ باقی تھی مکمل جملہ، اور باغ باغ ہوتی ہوں مکمل جملہ۔ غور فرمائیں، جو جب سے شروع ہونے والے فقروں کو بقیہ حصوں کے ساتھ ملا کر بولنے ہی سے ان جملوں کا پورا خیال سمجھ میں آتا ہے۔ جو جب سے شروع ہونے والے فقروں کو بقیہ حصوں کے ساتھ ملا کر بولنے ہی سے ان جملوں کا پورا خیال سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا جملہ جس کے فقرے ایک دوسرے کے تابع ہونے پر ہی مکمل خیال ادا کیا جا سکتا ہو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس کے فقرے ایک دوسرے کے تابع ہونے پر ہی مکمل خیال ادا کیا جا سکتا ہو اسے مخلوط جملہ کہتے ہیں۔ مخلوط جملہ مخلوط جملوں میں جو جس جسے جب جہاں وغیرہ
ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں، انہیں ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ مخلوط جملوں میں جو، جس، جسے، جب، جہاں وغیرہ ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں، انہیں ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔